إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم تفسیر القرآن کے سبق میں سورہ بقرہ اس کا رکوع نمبر 38 پڑھیں گے، اور اس صورت کے تقریباً 3 رکوع باقی رہ گئے ہیں، اس کے بعد یہ صورت کمپلیٹ ہو جائے گی۔ تو آج کا جو رکوع ہے اس میں اللہ رب العالمین نے سود کی حرمت بیان کی ہے اور اس کی وجوہات بیان کی ہیں کہ یہ کیوں حرام ہے، اور سود جو ہے وہ اصل ہے کیا، سود خور اگر سود نہیں چھوڑتے تو ان کے لیے دنیا میں کیا سزا ہے، آخرت میں کیا سزا ہے۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ پہلے ہم جو ہے اس کا لفظی ترجمہ وہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم تفسیر پڑھیں گے۔ الذین، وہ لوگ جو ینفقون، وہ سب خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال، باللیل، رات کو، والنہاری، اور دن کو، سرًا، چھپا کر، وعلانیہ، اور اعلانیہ طور پر، فلہم، تو ان کے لیے، اجرہم، ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف، اور نہ کوئی خوف ہوگا، علیہم، ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ سب غمگین ہوں گے۔ الذین، وہ لوگ جو، یأکلون، وہ سب کھاتے ہیں، الربا، سود، لا یقومون، نہیں وہ سب اٹھیں گے، الا، مگر، کما یقوم، جیسے اٹھتا ہے، الذی، وہ جو، یتخبطہ الشیطان، دیوانہ کر دیا ہو اسے شیطان نے، من المس، چھونے سے، ذالک، یہ حالت، بأنہم، اس وجہ سے ہوگی کہ بے شک وہ، قالو، ان سب نے کہا، انما البیع، کہ بے شک تجارت جو ہے، مثل الربا، سود کی مانند ہے، تجارت بھی سود کی طرح ہے، تجارت جب حلال ہے تو سود بھی حلال ہے۔ انہوں نے یہ ہیلے طویلیں اپنی طرف سے عقلی دلائل پیش کیے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ، حالانکہ اللہ نے حلال قرار دیا ہے البیع، تجارت کو، وحرم الربا، اور اللہ نے ربا کو حرام قرار دیا ہے۔ فمن، پس جو شخص، کہ جاءہ، آئی اس کے پاس، موعظۃ، نصیحت، من ربی، اس کے رب کی طرف سے، فانتہا، پھر وہ باز آ گیا سود سے، فلہو، تو وہ اس کا ہے، ما سلف، جو وہ پہلے لے چکا، وامرہ، اور اس کا معاملہ، الی اللہ، اللہ کی طرف ہے، ومن، اور جو بندہ، عادہ، پھر سے کرے سودی کاروبار، اللہ کی طرف سے احکامات آنے کے بعد پھر سودی معاملات کرتا رہے، فاولئک، تو وہی لوگ، اصحاب النار، اہل دوزخ ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یمحق اللہ، مٹاتا ہے اللہ، الربا، سود کو، ویربی، اور وہ بڑھاتا ہے، الصدقات، صدقات کو، واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے کل کفار، ہر ناشکر، اثیم، گنہگار کو۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، واقاموا الصلاۃ، نماز قائم کی، وآتوا الزکاۃ، اور انہوں نے زکوٰۃ ادا کی، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں ان کا اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈر جاؤ، وذروا، اور چھوڑ دو، ما بقی من الربا، جو رہ گیا ہے سود سے، یعنی تم نے اگر سود دیا ہوا ہے تو جو لے رہے ہو اب وہ نہ لو، ختم کر دو۔ جب حرام ہو گیا، اس سے پہلے جب سود حرام نہیں تھا تو مسلمانوں نے بھی کئی جو ہے نا دیے ہوئے تھے اپنے سود پر پیسے، تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ اب نہ لو، جتنا لے چکے ہو وہ اللہ وہ معاف کر دے گا، باقی جو ہے اب وہ نہیں لینا۔ ہاں یہ ہے کہ رأس المال، جو اصل مال ہے، وہ اگر رہ رہا ہے تو وہ لے سکتے ہو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم سب ایمان لانے والے ہو۔ فإن لم تفعلوا، بس اگر تم سب نے ایسا نہ کیا، فأذنوا، تو تم سب خبردار رہو، بحرب من اللہ، جنگ کے اعلان سے، من اللہ، اللہ اور اس کے رسول سے۔ اگر تم اس کام کو نہیں چھوڑتے تو پھر تمہیں یہ تنبیہ کی جا رہی ہے، کوئی گناہ ایسا نہیں جس گناہ کو نہ چھوڑنے پر اتنی زیادہ تنبیہ کی گئی ہو کہ اگر یہ نہیں چھوڑتے تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر دو۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ، تو تمہارے لیے ہے، رؤوس اموالکم، تمہارے اصل مال، جو اصل مال ہیں، جتنے پیسے دیے تھے اصل، اس پر جو سود لے لیا ہے وہ اب سود نہیں لینا جو لے رہے ہو، اصل مال اگر وہ رہ رہا ہے تو وہ اپنا پورا لے لو۔ لا تظلمون، تم سب
نہ تم سب ظلم کرتے، ولا تظلمون، تم سب پر ظلم کیا جائے گا، نہ تم ظلم کرو کسی پر کہ اس سے سود لو، نہ تم پر ظلم کیا جائے گا کہ تمہارا اصل مال ہی تمہیں نہ دیا جائے، وہ اصل مال تم لے سکتے ہو۔ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر ہو ذو عسرہ تنگی والا، فناظرتن، تو مہلت دینی چاہیے اسے، الی میسرہ، آسودہ حالی تک، وَإِن تصدقوا، اور یہ کہ تم صدقہ کرو، خیرن، تو یہ بہتر ہے، لکم، تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، واتقوا، اور تم سب ڈرو، یومن، اس دن سے کہ ترجعون، تم سب لٹائے جاؤ گے، فیہ الی اللہ، جس دن میں اللہ کی طرف، ثم، پھر، توفا، تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، کل نفس، ہر جان کو، ما کسبت، جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور وہ سب ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ تو آج کا جو رکوع ہے یہ سود کی حرمت، اور حرمت کیوں ہے، اس کے کیا کیا خوفناک نتائج ہیں، اس پر ہے، اور اس کی جو پہلی آیت ہے وہ وہی پیچھے والا مضمون ہے، پچھلا مضمون جو 2 رکوع سے چلا آ رہا تھا، انفاق فی سبیل اللہ کا۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، وہ ہم 2 رکوع سے پچھلے 2 سبقوں میں پڑھ چکے ہیں۔ اب ہے سود، اور اس میں بھی، اس رکوع میں بھی ایک آیت جو ہے وہ اسی کا جو پیچھے شروع ہوا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، اے ایمان والو خرچ کرو اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور یہاں پورے 2 رکوع میں خرچ کیسے کرنا ہے، کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، اور کن کن جگہوں پر خرچ کرنا ہے، ان میں سب سے اہم ترین جگہ بتائی گئی جو آخری آیت تھی کل کے سبق کی، پچھلے رکوع کی آخری آیت، ان میں کہا گیا کہ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، وہ لوگ، وہ فقراء جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے لیے، پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے وہ رکے ہوئے ہیں، وہ کاروبار نہیں کر سکتے، تو ان لوگوں پر خرچ کرو۔ یہ سب سے بہترین مصرف ہے تمہارے مال کا، کہ اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے اپنا مال دو۔ اور یہاں بتایا گیا الذین ینفقون اموالہم باللیل، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال رات کو، دن کو، سرًا وعلانیہ، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ موقع آئے گا تو پھر خرچ کریں گے، نہیں، ضرورت ہے اللہ کے دین کو، چاہے رات کا وقت ہے، دن کا وقت ہے، خرچ کر دو، دے دو، جہاں جس چیز کی ضرورت ہے اس وقت جتنا تم دے سکتے ہو۔ انتظار نہیں کہ رمضان آئے گا تو پھر ہم صدقہ کریں گے، یا عید آئے گی، قربانی آئے گی تو پھر جو ہے مال اللہ کے راستے میں دیں گے، نہیں۔ جو اللہ کے لیے، آخرت پر جن کی نظر ہے، وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت اگر دین کو، اسلام کو، شریعت کو ہمارے پیسے کی ضرورت ہے، ہمارے مال کی ضرورت ہے، وہ رات کا وقت ہے، اس وقت جتنا میسر ہے وہ دے دیتے ہیں، کیونکہ اللہ پر ایمان ہے۔ اور یہاں اگلے جو آیتیں شروع ہو رہی ہیں سود کی، سود اور انفاق آپس میں اپوزٹ ہیں، ایک دوسرے کی ضد ہیں، اور قرآن کا یہ انداز ہے، پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، آگے بھی آپ دیکھیں گے کہ اکثر جگہوں پر یہ ایک خوبصورتی بھی ہے قرآن کی، کہ 2 چیزیں جو آپس میں ایک دوسرے کے متضاد ہیں نا، ان کا اکٹھے ذکر آتا ہے۔ جہاں پر مومنین کا ذکر ہے وہاں کافروں کا بھی ذکر ہے، جہاں رحمان کی رحمت کا ذکر ہے وہاں شیطان کا بھی ذکر ہے، جہاں پر جنت کا تذکرہ ہے وہاں جہنم کا بھی تذکرہ ہے، جہاں پر نیک لوگوں کا، جنت میں جانے والوں کا ذکر ہے وہاں پر برے لوگ، ان کا بھی ذکر ہے۔ تو سود جو ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ کی ضد ہے، تو اس لیے پہلے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا ذکر آیا، اس کے احکامات آئے، اور پھر اس کی جو ضد ہے سود، اس کا ذکر آیا۔ تو اس لیے اصل جو اسلام اور شریعت کی روح ہے نا، جو چیز پہلے میں کہتا رہتا ہوں، اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان سمجھے، غور و فکر کرے کہ یہ قرآن میں یہ چیزیں کیوں آئی ہیں۔ پورے 2 رکوع میں اللہ نے یہ زور دیا ہم پر کہ اللہ کے راستے میں دو، اپنا مال دو، جبکہ میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں اللہ خود نہیں دے سکتا، اللہ تعالیٰ تو قادر ہیں۔ جن لوگوں کو جو دین پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، جو اللہ کے دین کی خدمت کر، اللہ تعالیٰ خود بھی ان کو دے سکتے ہیں، لیکن ہمیں مال دے کر اللہ نے آزمایا ہے، اور اثر جو روح ہے وہ ہمارے دلوں سے اللہ رب العالمین مال کی محبت کو نکالنا چاہتے ہیں، کہ مادہ پرستی نہ ہو ہمارے دل و دماغ میں، کہیں یہ نہ ہو کہ یہ پیسہ ہے، دکان ہے، کاروبار ہے تو ہم کھا رہے ہیں، ہم جی رہے ہیں، پیسہ نہیں ہوگا تو ہمارے بچے تو بھوکے مر جائیں گے، ان کا کیا بنے گا، ان کا مستقبل کیسا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے مانتے ہو نا رب، کلمہ پڑھا ہے، تم مسلمان ہو، تو میرے اوپر بھروسہ کرو، توکل کرو، جو اضافی پیسے ہیں تمہارے پاس وہ دے دو مجھے،
میرے دین پر خرچ کرو، شریعت پر خرچ کرو، تمہیں جب ضرورت پڑے گی تمہاری زندگی میں دوں گا۔ اب میں نے آج دیے ہیں نا تو کل بھی دوں گا، تمہیں اگر دیے ہیں تمہاری اولاد کو بھی دوں گا، تمہیں رزق دے رہا ہوں تو ان کو بھی دوں گا۔ یہ ہے اصل کہ انسان کا ایمان، بھروسہ، توکل اللہ کی ذات پر ہو، اور سب سے زیادہ محبت دل میں اللہ کی ہو، مال سے محبت نہ ہو، پیسے سے محبت نہ ہو، اور خرچ کریں۔ اس وقت آخری آیت ہے، پھر آگے پڑھتے ہیں۔ ہم نیت کر لیں، کوشش کریں کہ اللہ کے دین پر ہم نے خرچ کرنا ہے۔ اس وقت آپ دیکھیں، اگر غور کریں کہ دین پڑھنے والے کتنے لوگ ہیں، دنیا کی تعلیم حاصل کرنے والے، سائنس پڑھنے والے، ٹیکنالوجی پڑھنے والے، ان علوم اور فنون میں مہارت کرنے والے لوگ کتنے، ان کے کالجز، یونیورسٹیاں اور بڑے بڑے ادارے پڑھانے والے، ان کی فیسیں، ان کے جو ہے خرچے کتنے زیادہ ہیں، اور کتنے زیادہ لوگ پڑھنے والے ہیں۔ اس کے مقابلے میں دین پڑھنے والے کتنے کم ہیں۔ تو کیوں کم ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ مال کی محبت آج ہمارے دل میں ہے، خرچ کوئی نہیں کرتا، اور پھر جو دین پڑھانے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں، وہ ادارے جو ہے وہ روز چندے مانگ رہے ہیں۔ مساجد اور مدارس کا نظام آپ جا کر دیکھیں کس قدر قسم پرسی کی حالت میں ہے، انتظامیہ پریشان ہے، اور پھر اسی وجہ سے لوگ اپنے بچوں کو پڑھاتے نہیں کہ ان کا مستقبل کیا بنے گا، یہ پھر ان کی معیشت کا کیا بنے گا، ان کی ضروریات کیسے پوری ہوں گی۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیز اللہ نے بتائی ہے کہ ان پر خرچ کرو، نہ دیکھو دن، نہ دیکھو رات، بلکہ یہ دیکھو کہ ہمارے اسلام کا مستقبل کیا بنے گا، دین کا مستقبل کیا بنے گا۔ آج کئی لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، قرآن سیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو پڑھانے اور سکھانے والا کوئی نہیں ملتا۔ کیوں؟ کیونکہ کئی لوگ ایسے بھی ہیں، میں خود جانتا ہوں، کئی ایسے طالب علم جو مدرسے میں پڑھے، دین کا علم حاصل کیا، ان میں ٹیلنٹ بھی ہے، صلاحیت بھی ہے، ذہانت بھی ہے، لیکن ان کو اپنے کاروبار کی وجہ سے کسی نے ان کو پڑھانے کے لیے اتنا معقول وظیفہ نہیں دیا کہ آپ پڑھائیں، آپ دین کی طرف آئیں، تو وہ دنیا کی طرف چلے گئے، کاروبار میں لگ گئے، کسی فیکٹری میں ملازمت کرنے لگ گئے۔ وہ فیکٹری تو چل گئی، کاروبار تو چل گیا، دنیا تو ان کو مل گئی، لیکن دین کا کیا بنا؟ وہ تو ضائع ہو گیا پڑھا ہوا سارا کچھ۔ اگر وہی لوگ آتے ادھر، ان کی معیشت کا، ان کے گزر بسر کا، ہم دنیا دار لوگ جن کے پاس پیسہ ہے، اللہ نے جن کو وسعت دی ہے، وہ اگر اس چیز کا خیال رکھتے تو آج جو ہے وہ وہاں نہ جاتے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم غور و فکر کریں کہ ہمارے بچے، ہماری آئندہ آنے والی نسل، ہمارا دین، اس کا مستقبل کیا بنے گا، تو اس کے لیے اپنا مال جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ یہ ہے اصل اسلام کی روح، اور اسی کے اپوزٹ جو ہے وہ ہے سود۔ فرمایا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ، یہاں آخری آیت یہ ختم کر لیں، یہ جو خرچ کرتے ہیں ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے ہاں۔ دو چیزیں ہوں گی قیامت کے دن، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ خوف ہوتا ہے مستقبل کا کہ آگے کیا بنے گا میرے ساتھ۔ اس نے مال دے دیا، دنیا میں بھی اس پر اللہ تعالیٰ خوف ہٹا دیں گے کہ میری اولاد کا کیا بنے گا، میرے مستقبل کا کیا بنے گا، کل کو مجھے پیسوں کی ضرورت پڑی تو کیا بنے گا۔ اس کا ایمان، توکل، بھروسہ اللہ کی ذات پر بڑھتا جائے گا، اور قیامت کے دن بھی جب جائے گا، بہت ساری انسانیت جو ہے وہ جو قیامت کے دن کے حالات ہیں، گھبراہٹ میں ہوگی، پریشانی میں ہوگی۔ اللہ رب العالمین ایسے بندے کو اس خوف سے، گھبراہٹ سے محفوظ رکھیں گے۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، غم جو ہوتا ہے وہ ماضی کا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کر دیا، وہ اس کو ماضی کا غم بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے لیے اس نے سب کچھ خرچ کیا۔ اب آگے الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں۔ ربا، سود کو عربی میں ربا کہتے ہیں، کہ مال کو بڑھانا، اور یہ بالکل میں نے جیسے ابھی بتایا انفاق فی سبیل اللہ کی ضد ہے۔ انفاق جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس سے ہمدردی بڑھتی ہے، ہمدردی، ایثار، رحم دلی، محبت، ٹھیک ہے نا۔ اور سود سے بزدلی، خود غرضی، سنگ دلی، اور دوسروں کی مشکلات سے فائدہ اٹھانے کی خواہش بڑھتی ہے۔ انفاق جو ہے وہ ضرورت مندوں کو سہارا دینا چاہتا ہے، اور سود جو ہے وہ گرے ہوئے کمزور لوگوں کا خون چوسنا چاہتا ہے۔ تو دونوں کی آپس میں جو ہے وہ فطرتی طور پر ایک دوسرے کے مخالف ہیں، اور فطرت کا اصول یہ ہے کہ کسی شے کی حقیقت اس وقت تک اچھی طرح واضح نہیں ہوتی جب تک اس کی ضد کا بیان نہ ہو۔ تو اسی اصول کی بنا پر یہاں پر قرآن نے جو ہے
میں بتا چکا ہوں اکثر جگہوں پر یہی اصول ہے، یہاں بھی یہی اصول ہے، انفاق ہے پھر جو ہے وہ سود کا ذکر کیا گیا، تو اس لیے فرمایا کہ یہ کام تم نے نہیں کرنا۔ اضافی چیز ہے کہ انسان کے پاس یہ ہے نا، آپ کا کاروبار ہے، آپ ملازمت کرتے ہیں، کاروبار بھی ہے آپ کا، اللہ نے آپ کو اچھا دیا ہے، آپ کی ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، اچھے طریقے سے، تو آپ کے پاس اضافی بچت ہے اور بھی آپ کے پاس پیسہ ہے، ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، آپ کے بچوں کی بھی ضرورتیں پوری ہیں، زندگی خوشحال گزر رہی ہے، لیکن پیسہ آپ کے پاس اضافی ہے۔ اب اسلام شریعت کی روح یہ کہتی ہے کہ اس پیسے کا سب سے جو بہترین مصرف ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ جس رب نے تمہیں دیا ہے، اب اسی کے دین کے لیے، اس کی دین کی دنیا میں اس کے دین کو پہنچانے کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ اور مال کی محبت کیا کہتی ہے؟ اس کی ضد کیا ہے کہ نہیں، مزید پیسہ کما، اس پیسے کو دو مزید پیسہ کمانے کے لیے۔ اور یہاں سب سے اونچا درجہ اس مال کا جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دے دینا، اس سے کم درجہ ہے کہ کسی کو قرض دے دینا، قرض حسنہ، کہ قرض دیا ہے تو اس کو جو ہے آپ کے پاس اضافی پیسہ ہے، ایک بندے کا کاروبار ڈوب گیا ہے، ایک فقیر ہے، محتاج ہے، اس کو ادھار دے دو، قرض دے دو، اتنا جتنا دیا ہے اتنا ہی تم واپس لے لو، یہ اچھی چیز ہے، اس کا بھی اجر ہے، فضیلت ہے۔ اور اس سے جو بعد والا درجہ ہے، تیسرا درجہ جو بھی، وہ بھی جائز ہے کہ آپ اپنا مال مزاربت پر دے دیں۔ مزاربت پر، مزاربت کہتے ہیں کہ ایک بندے کو مال دیں، پیسہ آپ کا ہوگا، کاروبار وہ کرے گا، محنت اس کی ہوگی، کوشش وہ کرے گا، اور اگر اس کاروبار میں پھر بچت آتی ہے تو اس بچت میں آپ کا بھی حصہ ہوگا۔ پیسہ آپ کا تھا، محنت اس کی تھی، اس نے کام کیا، اب اس میں نفع آ گیا تو وہ آپ فیصد بھی مقرر کر سکتے ہیں، جتنا آپ راضی ہو جائیں، تو آپ بھی اس میں فائدہ لیں، وہ بھی فائدہ اس میں بچت اٹھائے گا۔ اور اگر اس کے کاروبار میں نقصان ہوتا ہے تو وہ نقصان سارے کا سارا آپ کا ہوگا، ٹھیک ہے نا، اس نقصان آپ کا، محنت اس کی ضائع ہو گئی، ٹھیک ہے نا، اس کو بھی نقصان ہوا کیونکہ اس کی محنت تھی، آپ کا پیسہ تھا، اس میں بچت آئی تو اس نے بھی لی، آپ نے بھی لی، اور اگر اس میں نقصان آ گیا کاروبار میں تو پھر مال آپ کا گیا، محنت اس کی ضائع ہوگی۔ یہ صورت بھی جائز ہے، یہ تیسری صورت ہے۔ اس کے بعد ہے کہ آپ کہیں نہیں، مال میں نے دیا ہے، آپ جو مرضی کریں، میں نے اتنے فیصد نفع لینا ہے، یہ سب سے گھٹیا ترین صورت ہے، یہ اسی کو سود کہتے ہیں، یہ غریب کا خون چوسنا ہے، اسی لیے اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اور سود جو ہے وہ کہیں بھی کسی بھی صورت میں اسلام کے مزاج کے ساتھ وہ موافقت نہیں رکھتا، کسی بھی حالت میں کہیں پر بھی وہ اسلام نے اس کو قبول نہیں کیا، کیونکہ اس سے سود سے پھر خود غرضی بڑھتی ہے، نفرت آتی ہے کہ جن غریبوں کو سود دیا ہوتا ہے نا انہوں نے، سود خوروں نے، ان کے دل میں جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا خون چوسا جا رہا ہے، ہماری محنت وہ ساری یہ لوگ سمیٹ رہے ہیں، نفرت بڑھتی ہے، پھر لڑائیاں جھگڑے، اور ہمارا جو اس وقت کا موجودہ بینکنگ کا نظام ہے واضح طور پر سود پر مبنی ہے، ٹھیک ہے، ان میں جتنے بھی سیونگ اکاؤنٹ ہیں، ایل پی جی، واضح طور پر سود ہیں، اور اگرچہ اس میں جو ہے کچھ ایسے بھی اکاؤنٹ ہیں جیسے کرنٹ اکاؤنٹ ہے، اس میں سود نہیں دیا جاتا، مگر پھر بھی وہ جو رقم ہم جمع کراتے ہیں وہ بینک اس کو آگے سود پر دیتا ہے، تو اس سے بھی جو ہے جس حد تک بچ سکتے ہیں بچ جائیں، ورنہ اگر آپ اس میں وہ اپنا آپ جہاں پر مجبور ہو جائے نا بندہ، تو اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں، ایسا نظام اب جو بن چکا ہے ہمارا پوری دنیا کا، اس نظام میں ہم جکڑے ہوئے ہیں، بغیر بینک کے پیسے بھی ہمارے پاس جو ہے وہ بینک کے بنائے ہوئے ہیں، کوئی اصل وہ کرنسی تو نہیں ہے جو اسلامی تھی، تو جہاں پر ہم مجبور ہیں تو ان مجبوریوں کے مجرم ہم نہیں ہیں۔ یہاں پر جس طرح مثلاً ایک ابھی مجھ سے کچھ دن پہلے مسئلہ پوچھا گیا کہ ہم امریکہ میں رہتے ہیں، وہاں پر کوئی بھی گاڑی لیں، کوئی بھی چیز لیں، مکان لیں، جب تک اس کی انشورنس نہ کریں ہم گاڑی چلا ہی نہیں سکتے۔ تو جہاں پر ہم مجبور ہیں تو ہماری ان مجبوریوں کے مجرم، جو مجبوریاں مسلط کرنے والے ہیں وہ ہیں، جنہوں نے مجبوریاں مسلط کی ہیں وہ مجرم ہیں۔ اگر ہم اپنے دل سے اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے، برا سمجھتے ہیں، تو وہ ہمارا جرم نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ معاف کر دیں گے۔ جہاں تک جتنا ہماری طاقت میں ہے، وسعت میں ہے، جہاں ہم بچ سکتے ہیں ان چیزوں سے ہم بچیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح جو ہے کچھ معاملات، کاروبار قسطوں پر کیے جاتے ہیں،
قسط پر کہ ایک چیز موجودہ اس کی جو قیمت ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ یہ چیز 1 لاکھ روپے کی ہے، اگر وہی چیز جو ہے لینے والا خریدنے والا لیتا ہے ادھار پر کہ اس کے پیسے میں 1 سال میں دوں گا یا 6 ماہ میں دوں گا قسطیں کر کے، تو وہی چیز کہی جاتی ہے کہ یہ 1,10,000 کی ہے، 1,10,000 کی ہے۔ یہی تو ہے نا سود۔ ایک بندے نے ادھار لیا 1 لاکھ روپیہ ادھار لیا بینک سے یا کسی بندے سے، اب وہ کہتا ہے سال کے بعد جب واپس دے گا تو 1,10,000 لوں گا، یہ سود ہے، سب کہتے ہیں کہ سود ہے۔ اور اسی طرح 1 لاکھ کی چیز لی، وہ بھی جب اس کی قیمت دے رہا ہے 1,10,000 دے رہا ہے تو وہ سود کیوں نہیں ہے؟ بالکل ایک جیسی صورت ہے، یہ بھی سود ہے وہ بھی سود ہے۔ اصل جو میں نے پیچھے بتایا نا مقصد کیا ہے، سود سے خود غرضی بڑھتی ہے کہ ایک بندہ جو 1 لاکھ کی چیز نقد نہیں لے سکتا، وہ مجبور ہے نا نہیں لے سکتا، پیسے نہیں ہیں اس کے پاس، غریب ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسلام اور شریعت کیا کہتی ہے کہ اگر آپ کو جو دے رہا ہے 1 لاکھ کی چیز ادھار دے رہا ہے، اس کے پاس وسعت ہے نا، دے رہا ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، اللہ نے دیا ہے اس کو، وہ اس لیے دے رہا ہے، وہ اس کو پتہ ہے میں 1 لاکھ کی چیز دے دوں ابھی میں نہ لوں تو مجھے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، وہ ایک بندے کو نہیں 10 بندوں کو دے رہا ہے، تو کیا ہے، خود غرضی ہے نا اس میں کہ تھوڑی سی مہلت دے کر تھوڑا سا اگلے بندے کو غریب کو فائدہ دے کر اس کا خون بھی نچوڑنا چاہتا ہے، تو اس لیے شریعت نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون، نہیں وہ کھڑے ہو سکیں گے، نہیں وہ اٹھیں گے قیامت کے دن، الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان، ایسے اٹھیں گے جیسے ایک شخص کو شیطان نے چھو کر دیوانہ کر دیا، اور شیطان جن پڑ جائے نا بندے کو، دنیا میں ہو جاتا ہے یہ معاملہ، تو اس کے لیے بھی دم ہے، دعائیں پڑھی جائیں، صبح شام کے اذکار کیے جائیں تو انشاءاللہ اس سے بھی انسان محفوظ رہتا ہے۔ تو اسی طرح ان کی حالت ہوگی، کیونکہ اس میں جس کو جن ہو جائیں تو وہ کیا ہوتا ہے، دماغ اس کا خراب ہو جاتا ہے، وہ اپنی زبان سے باتیں کرتا ہے، پتہ نہیں ہوتا کیا کہہ رہا ہوں، بعض اوقات لوگ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، تو اسی طرح ان کی حالت بھی یہی ہوگی کہ پتہ نہیں ہوگا، ہوش اڑے ہوئے ہوں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ ایسے لوگوں کو قیامت کے میدان میں چیونٹیوں کی طرح پڑے ہوں گے، اور جانور ان کو اپنے پیروں کے نیچے روند رہے ہوں گے۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ دنیا میں ان سود خوروں نے انسانوں کی حالت ایسے کر دی، سود دے کر جن لوگوں سے خون جن کا نچوڑتے ہیں، جن سے سود وصول کرتے ہیں، اور پھر وہ نہ دے سکیں، قسطیں شارٹ ہو جائیں اور ان کے پاس پیسہ نہ ہو تو مزید سود پر سود بڑھتا جاتا ہے، تو ان کی حالت، لوگوں کی حالت ایسے کر دی تھی، ان لوگوں نے دنیا میں انسانوں کی حالت ایسے کر دی تھی، لوگوں کو پاگل کر دیا تھا، اسی لیے روندا تھا، اپنے مال، اپنا کاروبار، اپنی دولت کے بل بوتے پر غریبوں کو روند کر رکھا، اپنے پیروں کے نیچے دبا کر رکھا، اسی لیے قیامت کے دن ان کو بھی کیڑیوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا، اور جانور پوری خلقت ان کو جو ہے نا اپنے پیروں کے نیچے روند رہی ہوگی۔ ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے تھا کہ قالو، انہوں نے کہا انما البیع مثل الربا، کہ بے بھی تو سود کی طرح ہے، کہ جس طرح کاروبار کرتا ہے انسان، اپنا پیسہ کاروبار میں لگاتا ہے، اس کو فائدہ پرافٹ ملتا ہے، اسی طرح سود دے دیں تو اس سے بھی انسان کو جو ہے وہ فائدہ ملتا ہے۔ کئی لوگ جو ہے وہ آج بھی دنیا کا جو سارا نظام اس وقت چل رہا ہے سود پر، وہ سارے یہی کہتے ہیں یہ کاروبار کی طرح ہی تو ہے۔ آج کے کئی کلمہ پڑھنے والے ہمارے ملک میں، نمازیں پڑھنے والے دیندار لوگ بھی وہی ان جیسی سوچ اور ان کی زبان بولتے ہیں کہ سود بھی تو کاروبار کی طرح ہے، اور بڑی بڑی خوبصورت ترین مثالیں دیتے ہیں۔ ایک مثال بتاؤں میں آپ کو، مثلاً وہ کہتے ہیں کہ ایک بندے نے نا 10 لاکھ کا 20 لاکھ کا اپنا مکان بنایا، 20 لاکھ کا مکان اس کا بن گیا، اب اس نے وہ مکان اپنا کرائے پر دے دیا، وہ 20 لاکھ کا مکان ماہانہ اس سے وہ 10,000 کرایہ لیتا ہے، ماہانہ 10,000 اس سے کرایہ لیتا ہے، اور دوسرے بندے نے 20 لاکھ کسی بندے کو دے دیے ادھار، اب وہ بھی اس 20 لاکھ کا 5,000 یا 10,000 مہینہ اس کا پرافٹ لے رہا ہے، تو وہ حرام ہے، یہ حلال ہے۔ کیوں؟ مکان بنایا دے دیا وہ حلال ہے، کرایہ لے رہا ہے، اور یہ دے دیا وہی 20 لاکھ اس نے ادھار دے دیے، قرض دے دیے، اس سے وہ لے رہا ہے مہینے کا، تو تم کہتے ہو حرام ہے۔ کیوں ہے تو برابر، وہ بھی پیسہ خرچ کیا اس نے، یہ بھی پیسہ خرچ کیا۔ تو یہاں پر پہلی بات تو اللہ نے یہ بتائی ہے، یہ کہی ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا،
حالانکہ اللہ نے حلال کی ہے بے تجارت، اللہ نے حلال کی ہے، اللہ نے سود کو حرام۔ تم یہ بتاؤ کہ کلمہ پڑھتے ہو، مسلمان ہو، اللہ کو مانتے ہو، رسول کو مانتے ہو، تم یہ مانتے ہو کہ مرنا ہے ہم نے، دوبارہ اٹھنا ہے، اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، تم یہ مانتے ہو کہ تمہاری زندگی اپنی نہیں، اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ مال جو ہے اللہ نے دیا ہے، تمہارے اپنے جسم پر تمہارا اختیار نہیں ہے، اللہ کا اختیار ہے، یہ سب مانتے ہو نا؟ اللہ جب چاہے تمہیں مار دے، تو پھر اگر اللہ کو مانتے ہو تو پھر اللہ کی کیوں نہیں مانتے؟ اللہ کو مانتے ہو تو پھر اللہ کی مانو، اللہ نے وہ چیز حلال کی ہے، یہ چیز حرام کی ہے، تم عقل کو کیوں دخل دیتے ہو؟ اللہ کے ہو نا تم، اللہ نے کہا یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، بس جو ملازم ہو، جو خادم ہو، جو نوکر ہو، اس کی کیا حیثیت ہے مالک کو کہے یہ کیوں، یہ کیوں، یہ ایسے کیوں، یہ ایسے کیوں؟ جب رب نے تمہیں کہا یہ کام حلال ہے یہ حرام ہے تو پھر مان لو، ٹھیک ہے نا؟ اور دوسری بات یہ بھی ہے، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ نے سورہ بقرہ کے اندر یہ چیز بتائی ہے کہ سود کیوں حرام ہے، ابھی بتا چکا ہوں وضاحت کے ساتھ کہ کیوں حرام ہے۔ یہ غریبوں کا خون نچوڑنا ہے، یہ خود غرضی ہے، یہ مال سے محبت اس سے بڑھتی ہے، انسان کے دل میں جو ہے وہ مال کی محبت بڑھتی اور زیادہ سے زیادہ مال کرنے کی، اکٹھا کرنے کی حرص اور ہوس بڑھتی جاتی ہے۔ اور جس طرح یہ مثال دی جاتی ہے نا کہ ایک بندے نے مکان بنایا 20 لاکھ کا، ٹھیک ہے نا، دوسرے بندے نے 20 لاکھ قرض دے دیے، جس نے مکان بنایا ہے نا 20 لاکھ کا اور جس کو دیا ہے وہ 10,000 اس کا ماہانہ جو ہے نا وہ کرایہ دے رہا ہے، تو اس سے جو فائدہ اٹھاتا ہے وہ سامنے ہے کہ یہ مکان ہے، اس کے اتنے کمرے ہیں، اس میں اس نے رہائش رکھنی ہے، یہ سہولیات ہیں اس میں، اور اس کا اتنا کرایہ ہے، تو وہ سامنے ہے نا، یہ چیز ہے۔ اور اگر وہ مکان گر جاتا ہے، مکان میں خرابی آ جاتی ہے، تو وہ کرایہ تو نہیں دے گا نا، وہ ختم، مکان اسی کا، مکان گر گیا تو مکان مالک کا، وہ کرایہ دار تو اب سال کے لیے مثلا مکان لیا تھا، تو وہ کوئی خرابی آ گئی، اس میں کوئی حادثہ ہو گیا، مکان گر گیا، تو وہ مکان مالک کا نقصان ہوگا، اس کا تو نہیں ہے نا، اس غریب کا تو نہیں جس کا اپنا مکان ہی نہیں، بس وہ چلا جائے گا، کرایہ نہیں دے گا آگے۔ تو اس کے مقابلے میں جس بندے کو 20 لاکھ دیے ہیں، 20 لاکھ قرض دیا ہے، اس کا جو فائدہ ہے وہ سامنے نہیں ہے کہ 20 لاکھ سے وہ کیا کرے گا۔ ہو سکتا ہے سال کے بعد 20 لاکھ کا اس کے پاس 22 لاکھ ہو جائے، وہ کاروبار کرے، فائدہ آ جائے، 25 لاکھ ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 20 لاکھ کے 15 لاکھ رہ جائیں، نقصان ہو گیا، سارے کا سارا بھی ختم ہونے کا خدشہ ہے۔ تو اس میں چیز واضح نہیں ہے، تو اس لیے شریعت نے اس کو حرام کیا ہے کہ فائدہ اس کا سامنے نہیں ہے۔ اور ہاں، اگر جیسے میں ابھی بتا چکا ہوں، مضاربت پر دیتا ہے کہ 20 لاکھ ہے، اس کا کاروبار کرو، کام کرو، جو پرافٹ آئے گا وہ آپس میں بانٹ لیں گے، بچت بانٹ لیں گے، اور اگر نقصان ہو گیا تو نقصان جو پیسے والے کا ہوگا، اور جو محنت ضائع ہوگی وہ کام کرنے والے کی ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ تو فمن جاءہ موعظۃ، جس بندے کے پاس یہ نصیحت آ گئی کہ اللہ کے یہ احکامات ہیں اور اس نے اس نصیحت پر عمل کیا اپنے رب کی طرف سے، فانتہا، وہ بچ گیا، وہ باز آ گیا سود سے، تو اس کے لیے وہی ہے جو پہلے لے چکا، پہلے جو معاملات کر چکا ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے اسے۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے۔ وَمَنْ عَادَ، جو بندہ پھر سے کرے گا، پھر سے یہی سودی کاروبار کرے گا، سودی معاملات لین دین کرے گا، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے، ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا، اللہ، اور یہاں پھر مزید بتایا گیا، عقلی جواب اور دیا گیا، یمحق اللہ الربا۔ اصل یہ تم کہتے ہو نا کہ جو ہے کاروبار ہے وہ بھی سودی کی طرح ہے، تو اصل یہ سود کی طرح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ سب سے اعلیٰ درجہ جو اعلیٰ مصرف ہے اپنے بچت کا، اپنے زائدہ ضرورت مال کا خرچ کرنے کا جو مصرف ہے وہ اللہ کا راہ ہے، فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے دین پر خرچ کرو، اس کو اللہ بڑھاتا رہتا ہے۔ اور سود جو تمہاری نظر میں تم سمجھتے ہو کہ سیو ہو گیا ہمارا، بڑھتا رہے گا، سیونگ اکاؤنٹ میں جمع کرا دیا ہے، اتنا پرافٹ جو ہے وہ سال کا ہمیں ملے گا، اس کو کیا ہے؟ اس کو اللہ رب العالمین گھٹاتے ہیں، کم کرتے ہیں، اللہ اس کو مٹاتے ہیں، اور یہ مٹنا جو ہے دنیا میں بھی ہوتا ہے۔ سودی نظام کی وجہ سے اس وقت جو بے روزگاری بڑھ رہی ہے یہ اسی سودی نظام کی وجہ سے ہے، اور جس قدر یہ نظام سودی نظام بڑھتا جائے گا اسی قدر بے روزگاری بھی بڑھے گی، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ بندے نے کاروبار ہی نہیں کرنا، وہ پیسہ اپنا کاروبار میں نہیں لگا رہا، کسی کو کاروبار کے لیے مضاربت کے لیے نہیں دیتا، بلکہ وہ بینک میں جمع کراتا ہے، وہ فکس منافع جو ہے وہ لینا چاہتا ہے۔ تو اس لیے اگر وہ اپنا پیسہ اس سود میں نہ لگائے، کسی کو دے کاروبار کے لیے،
تو وہ بھی روزگار بنے گا، اور جو وہ کاروبار کرے گا اس کے پاس کتنے ملازم کام کریں گے، تو روزگار بڑھے گا نا۔ اگر یہ کام نہیں کریں گے، ہر بندہ کہے کہ فکس کر دوں کہ اتنا منافع ملے گا، اس ڈر میں خدشے میں کون آیا کہ شاید ہو سکتا ہے کاروبار میں نقصان آ جائے۔ تو اس طرح جس قدر یہ سودی نظام بڑھے گا، اتنا بے روزگاری بڑھے گی، خود غرضی بڑھے گی، مال سے محبت بڑھے گی، اور انسانوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے نفرت وہ بڑھتی جائے گی۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ اس سود کے ذریعے اس سود کو مٹاتے ہیں، مال بھی مٹتا ہے، اور کئی ملک اس وجہ سے دیوالیہ ہوتے ہیں۔ یہ ان کا دیوالیہ پن جلدی ظاہر نہیں ہوتا، لیکن ایک دم سے جیسے ہی پورے کے پورے بینک دیوالیہ ہوتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ کس قدر نقصان ہوا ہے۔ تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ دعا بھی کریں اللہ سے کہ یہ جو نظام پوری دنیا کو اپنی جو ہے لپیٹ میں لینے کے لیے بےتاب ہے، یہودیوں کے بچھائے ہوئے یہ جال، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں نجات دیں، اور جس قدر ہم بچ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائیں۔ اور واللہ لا يحب کل کفار اثیم، اللہ تعالیٰ ہر نا شکرے اور گناہ گار سے محبت نہیں کرتے۔ یہاں پر کیوں آیا نا شکرہ گناہ گار؟ شکر گزاری تو یہ ہے، پیچھے جو ہم نے پڑھا 2 رکوع میں، شکر گزاری یہ ہے اللہ نے جو مال دیا ہے، جو اضافی ہے، جو تمہارا زائد ضرورت ہے۔ شکر کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کا شکر کرتے ہو، اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اگر وہ بھی تم نہیں کرتے، اتنا نہیں دے سکتے، تو پھر قرض دے دو، قرض حسنہ دے دو۔ وہ بھی نہیں کر سکتے تو مزاربت کرو۔ تمہارے دل میں اگر مال کی محبت تم کہتے ہو کہ بڑھتا رہے، تو پھر مزاربت پر دو۔ وہ بھی نہیں کرتے تو سب سے گھٹیا ترین صورت جو ہے، پھر تم کفر کر رہے ہو، پھر کافر ہو، تمہارا اسلام کے ساتھ پھر کوئی تعلق نہیں۔ مال سے محبت ہے نا، اسیم پھر ایسے گناہ گار شخص کو اللہ پسند ہی نہیں کرتے، پھر جہاں جاتا ہے جائے۔ آگے پھر ایک آیت مومنوں کے لیے، اور پھر اللہ نے زبردست وعید بیان کی ان لوگوں کے لیے، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے۔ یہاں نیک عمل کیا ہیں؟ اللہ پر ایمان ہے تو عمل صالح یہ ہیں کہ انسان اپنی توجہ نیکیوں کی طرف کرے، آخرت کی طرف رکھے۔ آخرت پر ایمان ہے نا، تو دنیا اگر اللہ نے اچھی بنا دی ہے، کاروبار بھی ہے، آپ کے وسائل بھی ہیں، ضروریات بھی پوری ہو رہی ہیں، تو پھر آخرت پر ایمان ہے تو اس آخرت کے لیے کچھ کرو، آخرت کے لیے کچھ دو، جنت بنانے کے لیے کچھ کرو۔ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اپنی آخرت بنا لو، آخرت سنوار لو، وہاں کا گھر بہتر کر لو۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز بھی قائم کرو، زکوٰۃ بھی دو، فرض زکوٰۃ تو لازم دینی ہے۔ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہیں۔ وَلَا خَوْفٌ، قیامت کے دن ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، اور غم زدہ بھی وہ نہیں ہوں گے۔ یہ دوبارہ آ گئی یہ بات، ابھی میں نے بتایا کہ خوف مستقبل کا ہوتا ہے، اور غم جو ہے وہ ماضی کا ہوتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اس سے وہ بے نیاز ہو جائیں گے۔ دنیا میں بھی جو اپنا مال زائدہ ضرورت اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہے، اور ان سودی نظام سے وہ بچتا رہے، یہ کام وہ نہ کرے، اس کے دل میں کسی قسم کا مستقبل کا کوئی خوف نہیں ہوتا کہ میرا مستقبل کیا بنے گا، میرے بچوں کا مستقبل کیا بنے گا۔ یہ اسی مستقبل کو سنوارنے کے چکر میں یہ سارے کام کیے جاتے ہیں کہ پیسہ آتا رہے گا، اسی لیے اپنا پیسہ کوئی دین پر خرچ نہیں کرتا، کسی کو قرض حسنہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ مستقبل کا ڈر ہے اور خوف ہے کہ اب تو پیسہ ہے، کل کو نہیں ہوگا تو پھر ہم کیا کریں گے۔ تو اس لیے دو، بینک میں جمع کراؤ، سود پر دو، ٹھیک ہے نا۔ یہ ساری چیزیں اسی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تم مجھے دو، میرے راستے میں خرچ کرو، میرے دین پر خرچ کرو، تمہارے مستقبل کا ذمہ دار میں ہوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسے کام کرو گے تو لا خوف علیہم، کوئی خوف نہیں ہوگا، مستقبل کا کوئی ڈر نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون، نہ ماضی کا کوئی غم ہوگا، نہ مستقبل کا ڈر، نہ ماضی کا افسوس کہ ماضی میں ہم نے کیا کر دیا۔ آگے اگلی زندگی میں جا کر، دنیا میں اگلی زندگی میں جا کر تمہیں کبھی بھی یہ پچھتاوا نہیں آئے گا کہ ہم اپنا مال اس وقت فلاں وقت جب ہمارے پاس اتنے لاکھ تھے، اتنا پیسہ تھا، وہ جو سارا ہم نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، وہ مدارس و مساجد پر خرچ کر دیا، نہ کرتے تو آج ہمارا مستقبل بڑا روشن ہوتا، ہمارے بچوں کی جو ہے وہ بڑا اچھا ہے، ان کے پاس بزنس ہوتا، پیسہ ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں کبھی تمہیں یہ ضرورت نہیں آئے گی، میں خوف نہیں آنے دوں گا، تمہارا مستقبل میرے ذمہ ہے۔ ولا ہم یحزنون، تمہیں اپنے ماضی میں خرچ کیے ہوئے پر تمہیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ آگے دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ۔ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور
تمہارا یہ ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمیں پیدا کرنے والا، ہمارے نفع و نقصان کا مالک، ہم نے مرنا ہے، اللہ کے سامنے جا کر اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، تو پھر اللہ کا حکم یہ ہے وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، جو باقی سود رہ گیا ہے چھوڑ دو، جتنا لے لیا بس، اس کے بعد اب نہیں لینا۔ ان کن تم مومنین، اگر تم مومن ہو، اگر نہیں کرتے، تم کہتے ہو کہ نہیں اتنا ہمارا نقصان ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، ہم نے اتنا دیا ہوا ہے، تو پھر تم مومن نہیں ہو۔ اگر ایمان ہے اللہ پر، ایمان ہے آخرت پر، ایمان ہے جنت اور جہنم پر، پھر یہ اللہ کے احکامات جب آ چکے ہیں تو پھر سودی معاملات چھوڑ دو۔ ہاں جو پہلے لے چکے ہو وہ اللہ معاف کر دے گا تمہیں۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اب یہاں دیکھیں ایسی وعید بیان کی گئی ہے کہ پورے قرآن میں ایسی وعید کسی بھی گناہ پر نہیں ہے، نہ زنا پر، نہ شراب پر، نہ ڈکیٹی پر، یہ وعید اللہ فرماتے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہیں کرتے نا، اگر ایسا نہیں کرتے کہ سود نہیں چھوڑتے، تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، تو پھر اللہ کے خلاف اعلان جنگ کرو، ہتھیار اٹھاؤ اور آؤ اللہ کے لیے جنگ کرو۔ اللہ نے تو حرام کیا ہے، تم آگے سے تعویلیں کرتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سود میں اس کو مٹاتا ہوں، یہ سود کاروبار کی طرح نہیں ہے، تم کہتے ہو نہیں کاروبار کی طرح ہے، تو پھر تو مقابلہ ہو گیا نا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ نہیں ہے سود کاروبار کی طرح، تم کہتے ہو نہیں کاروبار کی طرح ہے، اسی کی طرح ہے، تم طویلیں کرتے ہو، تو پھر مقابلہ کرنا چاہتے ہو اللہ کے ساتھ، تو لاؤ ہتھیار اٹھاؤ۔ اور حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایسے بندے کے ہاتھ میں ہتھیار پکڑائیں گے اور کہیں گے آ میرے ساتھ نہ جنگ کر، دنیا میں تو کرتا تھا نا۔ تو یہ اصل یہ جو نظام ہے سودی نظام، اللہ کے خلاف اعلان جنگ ہے، تو پھر کس طرح ہم کامیاب ہو سکتے ہیں جس ملک کا نظام سارے کا سارا وہ سود پر مبنی ہو؟ دنیا ساری کی ساری وہ اس سودی نظام میں جکڑتی جا رہی ہو، اللہ کی رحمتیں کہاں سے ہیں، برکتیں کہاں سے ہیں، آپس میں محبت الفت وہ کہاں سے پیدا ہو؟ میں نے ابھی بتایا سود کی وجہ سے تو نفرتیں بڑھتی ہیں، بزدلی بڑھتی ہے، خود غرضی بڑھتی ہے، ہمدردی انفاق کرنے سے آتی ہے، آپس میں دلوں میں محبت اور الفت انفاق کے ساتھ پیدا ہوتی ہے۔ اس سودی نظام سے نفرتیں بڑھتی ہیں، خود غرضی بڑھتی ہے، آپس میں جو ہے نا وہ فسادات، نفرتیں وہ زیادہ ہوتی جاتی ہیں۔ تو اس لیے یہ کام اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس وقت جو گناہوں کے جو درجے ہیں نا، جو ایک مادہ پرستی ہے، مادیت پرستی کے انسان دنیا کے اسباب پر ہی بھروسہ کرے، وہ اس میں سب سے زیادہ ہے، کیونکہ اللہ پر توکل اور ایمان اور یقین اسی بندے کا ہے نا جو پیسے سے محبت نہیں کرتا۔ اس کا یقین یہ نہیں ہے کہ میرے پاس کچھ ہوگا، پیسہ ہوگا تو میں جو ہے نا وہ دنیا میں کچھ کر سکوں گا۔ اللہ پر تو یقین نہ ہوا، یقین اعتماد انسان کا اللہ پر ہونا چاہیے، مادہ پر نہیں، مادیت پر نہیں۔ یہ چیزیں کچھ نہیں کر سکتی، یہ تو ظاہری سہارے ہیں۔ اگر اللہ نہ چاہے تو کروڑوں والے، اربوں والے، وہ ابھی دیکھا نا افغانستان میں جن کے پاس کھربوں ڈالر تھے، کھربوں ڈالر جنہوں نے خرچ کیے، جدید ترین اسلحہ تھا، آدھی دنیا جن کے ساتھ تھی، اللہ نے ہرا دیا۔ پیسے نے تو کچھ نہ کیا نا، پیسہ تو ان کے پاس تھا، اور ٹوٹی ہوئی جوتیوں والے، پھٹے ہوئے کپڑوں والے، جو رب کا نام لینے والے تھے وہ جیت گئے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے انسان کا ایمان، یقین مادیت پر نہ ہو، مادہ پرستی پر نہ ہو۔ سود کا جو نظام ہے انسان کو مادہ پرستی سکھاتا ہے کہ آج پیسہ ہے، پتہ نہیں کل کو ہوگا یا نہیں ہوگا، تو اس پیسے سے اور پیسہ کماؤں اور بڑھتا جاؤں۔ تو اس لیے یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچ جانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو اس غلیظ نظام سے نجات دیں۔ اللہ اس سود کی لعنت سے ہمیں بچا کر رکھیں، اور یہ قیامت کی نشانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت سود اتنا عام ہو جائے گا، اتنا عام ہوگا کہ اگر کوئی سود کھائے گا نہیں تو سود کا دھواں اس کے ناکوں میں ضرور جائے گا۔ سود کا دھواں، اس کا کیا مطلب ہے کہ آج جتنے بھی ادارے، فیکٹریاں ہیں نا، بڑے بڑے کاروباری مراکز، انہوں نے کاروبار بینک سے سود پر پیسہ لے کر کیا ہوا ہے۔ اب اس ادارے میں کام کرنے والا، اس فیکٹری میں ملازمت کرنے والا، فیکٹری کا سارا نظام جو ہے وہ سود پر قرض لے کر چل رہا ہے۔ اب جو ملازمت کر رہا ہے وہ تو اپنی مزدوری، اپنی محنت کے پیسے لے رہا ہے نا، لیکن وہ سارا کام تو سود پر پیسہ لے کر کیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے سود کا دھواں تو آ گیا نا۔ ہم بھی کسی نہ کسی طرح سے، کسی نہ کسی، وہ جب سرکل چلتا ہے پیچھے جا کر لڑیاں پیسے کی، وہ جا کر اسی جو ہے نا بینک کے ساتھ جا کر جڑتی ہیں۔ تو اس لیے بالکل بچ تو نہیں سکتے۔ ایک ہے جو ہے نا بظاہر صاف ظاہر ہے، ایک بینک کے اندر جا کے ملازمت کرنا ہے، اسی بینک کا جو ہے نا اکاؤنٹنٹ ہے، وہ سب کچھ لکھ رہا ہے، وہ
سارا کچھ کر رہے ہو، تو وہ تو بالکل وہیں پر ہی کھڑا ہے، وہاں کا گارڈ ہے، چاہے وہ اپنی مزدوری کے پیسے لے رہا ہے، لیکن بعین ہی وہی سودی نظام اس کی وہ حفاظت کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ اسی کے اندر ہی شامل ہے۔ اور جس قدر میں نے ابھی بھی بتایا آپ کو، جتنا اللہ نے وسعت دی ہے، جتنا اختیار ہے، جتنا بچ سکتے ہیں اتنا بچیں، اور جو ہماری مجبوریاں ہیں تو وہ ان مجبوریوں کے مجرم جو مجبوریاں مسلط کرنے والے ہیں وہ ہیں۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، پھر تو تمہارے لیے جو ہے رأس المال، اصل جو مال دیا تھا، ایک بندے نے 10 لاکھ دیا تھا سود پر، اب وہ کئی قسطیں اس کی لے بھی چکا ہے، وہ قسطیں بھی شامل کر لیں اور 10 لاکھ اس کا دے دیں، اس کو 10 لاکھ پورا کر کے، اضافی نہیں۔ لا تظلمون، نہ تم سب ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا، ولا تظلمون، کہ تم ظلم بھی نہ کرو کہ ان سے سود لو، ولا تظلمون، اور تم پر ظلم بھی نہیں کیا جائے گا کہ تمہارا اصل مال بھی تمہیں نہ دیا جائے، تمہارا اصل جو مال ہے وہ تمہیں واپس کر دیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر ہو تنگی والا، تنگ دست، کہ جس کو تم نے قرض دیا ہے، اب وہ اصل مال بھی اس کے پاس نہیں ہے، بیچارے نے کاروبار کیا تھا یا کوئی بھی کام کیا، وہ مال بھی ختم ہو گیا اس کے پاس، تو فناظرہ، تم ان کو مہلت دو، الی میسرہ، آسودہ حالی تک، کہ اس کو کہہ دو کہ اتنے عرصے میں، اتنے ماہ میں تم نے وہ اصل پیسے جو ہے واپس کر دینے ہیں۔ وان تصدقوا، اور یہ کہ اگر تم صدقہ کر دو، پھر وہی بات آ گئی، اصل جو اپنی بچت کا جو پیسہ ہے، جو مال ہے، اس کو خرچ کرنے کا سب سے جو اعلیٰ درجہ ہے وہ کیا ہے؟ صدقہ کر دو۔ وان تصدقوا خیر لکم، صدقہ کر دو تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے، سب سے بہتر مصرف مال کا صدقہ ہے، یہ کر دو تو بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، اگر تمہارا آخرت پر ایمان ہے، جانتے ہو کہ اصل فائدہ کس میں ہوگا مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں۔ واتقوا یومن، اور ڈرو تم اس دن سے، ترجعون الی اللہ، ترجعون فیہ الی اللہ، کہ جس دن میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، وہ دن سامنے رکھو۔ دنیا کی زندگی پتہ نہیں کل ختم ہو جائے، تو سود لینے دینے والے تو دنیا پر ہی نظر رکھتے ہیں نا، اللہ فرماتے ہیں دنیا پر نظر نہ رکھو، آخرت پر نظر رکھو نا، پھر تمہیں اس سود کے نقصانات اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے فائدے نظر آئیں گے۔ اور اگر زندگی اسی دنیا پر ہی نظر ہے نا تو پھر وہ فائدے نظر نہیں آتے، اس لیے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اس دن سے ڈر جاؤ جس دن تم اللہ کے سامنے لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں تم کرتے رہو گے، وہ حرام تو اللہ پوچھے گا کہ یہ کیوں کیے تھے۔ ثم توفیٰ، پھر تمہیں پورا جو ہے نا اس کا بدلہ دیا جائے گا، کل نفس، ہر نفس کو، ما کسبت، جو بھی اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور تم سب ظلم نہیں کیے جاؤ گے۔ یہاں تک رکوع ہمارا کمپلیٹ ہوا، اور آج کے اس رکوع میں جو ہم نے پڑھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سود کا نظام انتہائی خطرناک ہے، اللہ کے خلاف اعلان جنگ ہے، اس سے جتنا ہم بچ سکتے ہیں بچیں، اور یہ انسان کے ایمان کو کمزور کرنے والا نظام ہے، انسان کے دلوں میں نفرتیں پیدا کرنے والا، خود غرضی پیدا کرنے والا، مال سے محبت کرنے والا، محبت بڑھانے والا نظام ہے۔ اللہ پر ایمان، توکل، اس میں کمی آتی ہے اس سے، اور اللہ کے راستے میں جو خرچ کرنا ہے، انفاق فی سبیل اللہ ہے، اس سے اللہ پر انسان کا توکل بڑھتا ہے، انسان کا ایمان بڑھتا ہے، انسان کے دل میں اطمینان، توکل اور آخرت پر جو ہے وہ نظر وہ بڑھتی ہے، اور پھر دنیا میں انسانیت کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیدا ہوتی ہے، نفرتیں ختم ہوتی ہیں انفاق کرنے سے، غریبوں پر، فقراء پر، اللہ کے دین پر خرچ کرنے سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے دلوں میں سے مال کی محبت اللہ تعالیٰ نکال لیں، اس کو ضرورت کی حد تک ہم استعمال کریں، اور اللہ ہمیں اپنے راستے میں خرچ کرنے والا بنا دیں، اور اس سودی نظام سے اللہ رب العالمین تمام امت مسلمہ کو، تمام مسلمان ممالک کو اللہ توفیق دیں کہ ایسا اسلامی جو ہے وہ معیشت کا نظام متعارف کرائیں، اس بینک کاری سے، اس سودی نظام سے اپنی جان چھڑائیں، ورنہ اکثر ممالک آج دیکھ لیں، مسلمان ملک عالمی بینکوں کے مقروض ہیں، جو قرضے لیے ہوئے، ہمارا ملک دیکھ لیں پاکستان کس قدر قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، جتنا قرض لیا جاتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ واپس بھی کر دیا جاتا ہے، پھر بھی قرض موجود ہوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ شرح سود بڑھتی رہتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے یہ گھٹیا ترین نظام ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں نجات دیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھیں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ کا کوئی سوال ہو سبق کے متعلق یا اس سودی نظام کے متعلق، اور ایک چیز رہ گئی مجھ سے وہ بھی بتا دوں، میں نے مطالعہ کرتے ہوئے یہ بھی پڑھی تھی، ان میں ذہن میں تھا، بتاؤں گا، وہ یہ ہے کہ یہ جو بیمہ پالیسی اور انشورنس ہے نا،
یہ بھی کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا فلاں ہے، بڑے بڑے سبز باغ دکھائے جاتے ہیں، یہ بھی سود ہی کی قسم ہے، سود بھی ہے اور اس میں جوا بھی ہے، جوے اور سود کا مکسچر ہے یہ۔ اس میں جوا کیسے ہے، کبھی جو ہے وہ کمپنی جیت جاتی ہے، وہ بینک والے جو سود انشورنس کرنے والے ہوتے ہیں وہ جیت جاتے ہیں، اور کبھی جو ہے وہ جو کرانے والا ہوتا ہے وہ جیت جاتا ہے، تو اس میں دونوں چیزیں ہیں، جوا بھی ہے سود بھی ہے، تو ایسے بھی بچ جانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کی صحیح سمجھ دیں، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق اور جرت دیں۔ اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھیں دین پر، شریعت پر، اسلام پر، حلال کمانے والا اور حلال کھانے والا بنا دیں۔ اللہ ہماری ساری ضرورتیں اپنے رزق کے حلال سے پوری فرما دیں۔ یہ دعا پڑھا کریں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہ ہماری ساری ضرورتیں پوری کر دیں کہ ہمیں قرض لینے کی ضرورت ہی نہ آئے، نوبت ہی نہ آئے سود لینے کی، اور اللہ تعالی ہماری ساری ضرورتیں اپنے حلال کے خزانوں سے پوری فرما دیں، اور اللہ تعالی ہمیں جب تک زندہ رکھیں دین پر، اسلام پر، جب موت دیں کلمے پر، ایمان پر۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔